بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع دوسرا پارہ ہے۔ اس میں 4 چیپٹرز ہیں۔ پہلا چیپٹر دوسرے پارے کے پہلے 2 رکوعوں پر مشتمل ہے سوائے آخری آیت کے۔ اس کا نام ہے قبلہ شریف کی تبدیلی۔ مدینہ شریف میں تشریف لانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ ایک دن ظہر کی نماز کے درمیان میرے اور آپ کے نبی کا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھا۔ اللہ نے اس اٹھنے کی لاج رکھتے ہوئے اسی نماز کے اندر ہی قبلہ شریف تبدیل کیا۔ اگلی نماز کی بھی انتظار نہ کی گئی اور رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ شریف کو قبلہ منتخب کر لیا گیا۔ اس امت کو یہ اعزاز دیا گیا کہ قیامت کے دن تمام لوگوں پر یہ امت گواہ آئے گی اور اس امت پہ گواہ لجپال نبی ہوں گے۔ دوسرے رکوع کی آخری آیت سے لے کر 15ویں رکوع تک دوسرا چیپٹر مشتمل ہے۔ اس کا نام ہے اسلام کی شاخیں۔ دوسرے پاؤ کی پہلی آیت میں ان تمام شاخوں کو اختصاراً بیان کیا گیا اور پھر انہی 13 رکوعوں میں ان کی تفصیل رکھ دی گئی۔ اسلام کی 5 شاخیں، پہلی ہے عقائد، دوسری ہے عبادات، تیسری ہے معاملات، چوتھی ہے معاشرت اور 5ویں ہے اخلاق۔ عقائد کا مرکز ہے اللہ پر ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، ساری آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا، سارے نبیوں پہ ایمان لانا۔ عبادات کا مرکز ہے نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ معاملات کا مرکز ہے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا۔ معاشرت کا مرکز ہے اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں کو دینا۔ اور اخلاق کا مرکز ہے صبر کرنا۔ پھر انہی کی تفصیل ان 13 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ یہ قرآن شریف کا سب سے لمبا ترین چیپٹر ہے۔ تیسرا چیپٹر 16ویں رکوع کے پہلی 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کا نام ہے زندگی اور موت کا فلسفہ۔ اللہ ایک مثال کے ذریعے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک قوم میں طاعون کی وبا پھیلی۔ موت کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا، باہر چلے گئے۔ جب باہر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت تمام کو موت دے دی۔ بعد میں حضرت حزقیل علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ نے تمام کو زندہ کیا۔ اللہ ہمیں سمجھانا یہ چاہتا ہے اگر طاعون کی وجہ سے ہی مرنا ہوتا تو یہ اپنے علاقے میں مر جاتے، اگر طاعون سے بچ کر زندہ رہنا ہوتا تو پھر ان تمام کو اکٹھی موت نہ آتی۔ مرنے کے بعد اگر دوبارہ اٹھنا انسان کے مقدر میں نہ ہوتا تو پھر یہ ہزاروں کی تعداد میں مرے ہوئے لوگ دوبارہ زندہ نہ ہوتے۔ لہٰذا ہمیں اللہ بتانا چاہتا ہے میرے بندو سنو، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تم نے مرنا ہی ہے تو پھر اللہ نے ہمیں 2 مشورے دیے، ایک جان کا اور ایک مال کا۔ جان کا مشورہ یہ ہے کہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اور مال کا مشورہ یہ ہے کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کرو۔ چوتھا چیپٹر 16ویں رکوع کی 4تھی آیت سے لے کر پارے کے اختتام تک ہے۔ اس کا نام ہے ایک ظالم اور ایک عادل حکمران کا فلسفہ۔ اللہ ظالم حکمران کب مسلط کرتا ہے اور عادل حکمران کب آتا ہے؟ ظالم حکمران اس وقت آتا ہے جب قوموں کے گناہ حد سے تجاوز کر جائیں تو اللہ تعالیٰ ان پہ ظالم حکمران بھیج دیتے ہیں۔ پھر اسی قوم کو جب کوئی لیڈر مل جائے، پیچھے اللہ کی مدد آ جائے،
تو پھر اللہ تعالیٰ انقلاب کی صورت میں اس ظالم سے نجات دلوا کر اللہ تعالیٰ نئی ریاست کو وجود میں لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پھر امن کی زندگی نصیب فرماتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔